الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و سامعین، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا۔ اس آیت کریمہ سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ حکومت اور بطور خاص اسلامی ریاست کی حکومت کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط اولین ہے۔ یہ تصور علاقائی نہیں، عالمگیر نوعیت کا ہے، اس لیے کہ اسلامی ریاست میں دین اور دنیا کا دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ حاضرین و سامعین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آزادی پاکستان کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے علماء اہل سنت کا کیا کردار ہے۔ تو پاکستان کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کو غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ آزادی پاکستان کے لیے سب سے اولین جد و جہد کرنے والے علماء اہل سنت کے اکابر علماء، جن میں سر فہرست امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جن میں سر فہرست عبدالستار خان نیازی ہے، جن میں سر فہرست مجدد الف ثانی ہے، جن میں سر فہرست اکابر علماء اہل سنت کے مشائخ عظام ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب، سید نعیم الدین مراد آبادی۔ یہ عظیم شخصیات نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے خون کے آخری قطرہ تک آزادی پاکستان کے لیے کوشاں رہے۔ حاضرین و سامعین، ایک طرف تو علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی خلوص نیت کے ساتھ آزادی پاکستان کے لیے کوشاں رہے، اور دوسری طرف بعض نام نہاد مؤرخین نے تعصب اور تنگ نظری سے تاریخ پاکستان رقم کی، تو تاریخ پر گرد و غبار کے سیاہ بادل چھا گئے، حقائق اور شواہد پامال ہو گئے۔ جنہوں نے انگریزوں کی کاسالیسی کی اور ہندو نوازی کا بین ثبوت دیا تھا، انہیں اکابر پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ جن بزرگوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا، انگریزوں اور ہندوؤں کی ہر قدم پر شدید مخالفت کی، اور تحریک پاکستان کو کامیابی سے ہم کنار کیا تھا، تاریخ میں ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ تاریخ کی ان مظلوم اور کشتہ اغیار خصوصیات میں دنیا اسلام کے عظیم المثال شخصیات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، اور اکابر علماء اہل سنت ہے، اکابر علماء مشائخ عظام ہے۔ حاضرین و سامعین، یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام علماء مشائخ کرام رحمہ اللہ تعالی کی مسائل جمیلہ سے پھیلا، اور پھر اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ محمد بن قاسم سے بہادر شاہ ظفر تک حکمرانوں کی غالب اکثریت اہل سنت والجماعت کی تھی۔ رفتہ رفتہ جب سیاسی اقتدار نے جاہ طلب کی ریاکاری کو جنم دیا تو علماء کے دو طبقے ہو گئے۔ ایک علماء حق جنہوں نے ہر دور میں اعلاء کلمت اللہ حق کو اپنا مشن بنائے رکھا، دوسرے علماء سو جنہوں نے ہمیشہ دینی اور ملی مفادات کو اپنی انا پر قربان کر دیا۔ جب مغل بادشاہ
علماء سو کی صحبت سے متاثر ہوا تو اس نے ہندو مسلم اتحاد کی آڑ میں اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی ناپاک جسارت کی، یہاں تک کہ اسلام کی ضد میں خنزیر اور کتے کو پاک سمجھنے لگا۔ ذبیحہ گاہوں پر عام پابندی لگا دی گئی، دربار کے اندر جوا خانہ بنایا گیا۔ الغرض مغل بادشاہ اکبر نے علماء سو کی معاونت سے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش کی تو علماء حق کے سرتاج حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سرہندی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدائے حق بلند کی اور دین اکبری کو نیست و نابود کر دیا اور مجادانہ روس سے دو قومی نظریے کی بنیاد کر دی اور مجادانہ روس سے دو قومی نظریے کی ابتدا کر دی۔ حاضرین و سامعین، 19ویں صدی عیسوی میں اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن انگریز نامراد نے نہایت شاطرانہ انداز میں بر صغیر پاک و ہند پر اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے مزاحمت کی مگر بے سود ثابت ہوئی، چنانچہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد انگریزوں کی راہ میں کوئی خاص رکاوٹ نہ رہی۔ اس طرح مسلمانوں کے 1000 سالہ بے مثال اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ چونکہ مسلمان یہاں 1000 سال تک فاتح کی حیثیت سے حکمران رہے، اسی وجہ سے انگریز مسلمانوں سے فطری طور پر خائف تھے۔ اسی خدشے اور مزاحمت کے خوف سے انہوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ان پر مظالم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرات گرامی، 1857 میں انگریز جیسی دعوے دار تہذیب اور تمدن قوم نے مسلمانوں کے ساتھ جو ذلت اور جگر خراش برتاؤ کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ مظالم کی صرف ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سلوا کر گرم تیل کے کڑاؤ میں ڈلوا دینا، فتح پوری مسجد میں قلعے کے دروازے تک درختوں کی شاخوں پر مسلمانوں کی لاشوں کا لٹکانا، مساجد کی بے حرمتی، خصوصاً شاہجہانی جامع مسجد دلی کے حجروں میں گھوڑوں کا باندھنا، عبادت کی جگہ دفاتر قائم کرنا، حوض میں پانی کی جگہ گھوڑوں کی لید ڈالنا ناقابل معافی اور غیر ممکن جرم تھا۔ حاضرین و سامعین، یہ انگریزوں کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک تھا، اور دوسری طرف ہندوستان میں علاقہ بہار میں ہندوؤں نے محض قربانی گائے کو روکنے، مسلمانوں کے ایک مذہبی اور دینی شعار کو قطعاً بند کرنے کے لیے ہزارہا کی تعداد میں اور لشکروں کی صورت میں مجتمع ہو کر اور ہر طرح کے اسلحہ جات سے مسلح ہو کر گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار ہو کر ہزارہا مسلمانوں کو زخمی اور قتل کیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، مسلمانوں کے 140 گاؤں اور 2700 مکانات اس بے دردی کے ساتھ لوٹے، جن کی تفصیل سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مسلمانوں کے مکانات کا لوٹا ہوا مال ظالم ہندو ہاتھوں پر لاد کر لے گئے۔ مسلمانوں کی لاکھوں روپے کی جائیدادیں ہندو کئی دن تک لوٹتے رہے۔ مسلمانوں کی لاتعداد مکانات کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اگر کسی غریب مسلمان نے ڈر کے مارے اپنے برتن کسی کنویں میں پھینک دیے تو ہندوؤں نے پتہ لگا کر وہاں سے بھی نکال لیے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی کئی زندہ گائیں جلا دی۔ ہندوؤں نے لاتعداد مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کی عصمت دری کی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کی 5 عالیشان مسجدیں شہید کر دی۔ باقی تمام علاقے میں کوئی ایسی مسجد نہ چھوڑی جس کی بے حرمتی نہ کی ہو، اس کو جگہ جگہ سے منہدم نہ کیا گیا ہو۔ ہندوؤں نے قرآن مجید پھاڑ کر ایسے پرزے اڑائے کہ مسلمانوں کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن شریف کا کوئی نسخہ بھی نہ رہا۔ ان سارے ظالموں سے تنگ آ کر تو علماء اہل سنت والجماعت نے، اکابر اہل سنت والجماعت نے، مشائخ عظام نے اپنی کانفرنسیں کی، تنظیمات کو فروغ دیا جن میں 2 قومی نظریوں کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرات گرامی، تو اس طرح علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت نے جگہ جگہ پر کانفرنسیں قائم کی، جس میں آزادی پاکستان کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔
1930 میں جب علامہ اقبال علیہ رحمہ نے خطبہ الہ آباد میں تقسیم ہند کی تجویز پیش کی تو خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس تجویز کی تائید اور توثیق فرمائی۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی رائے پر ہندوستان کو 2 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ ہندوؤں کے زیر اقتدار اور دوسرا مسلمانوں کے۔ ہندوؤں کو کس قدر اس پر غیاد آیا یہ ہندو اخبارات دیکھنے سے ظاہر ہو۔ اسی طرح مارچ 1925 میں جامعہ نعیمیہ میں آل انڈیا سنی کانفرنس 4 روز ہوئی۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس کے ناظم اعلیٰ تھے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے خلفاء، تلامذہ اور عقیدت مند علماء نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی، جن کے نامی اسم گرامی یہ ہیں: عارف ربانی مولانا سید احمد اشرفی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا سید غلام قطب الدین، مولانا سید محمد سلیمان اشرف بہاروی، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد علی حسن حسین اشرفی۔ اسی طرح آپ کے جو دوسرے خلفاء ہیں انہوں نے اس سنی کانفرنس میں شرکت۔ اس کانفرنس میں علماء مشائخ کو منظم کیا گیا اور متحدہ پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس جماعت کی شاخیں قائم کی گئیں۔ اس میں 22,000 سے زیادہ مقتدر علماء و مشائخ سنی کانفرنس کے سرپرست بن گئی۔ کانفرنس میں شرکاء کی تعداد 1 کروڑ سے متجاوز ہو گئی۔ مولانا سید محمد علی حسین اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طویل خطبہ کے آخر میں فرمایا: اے میرے پیارے سنیوں، خدا کرے تم غفلت کو ہٹاؤ، ہوشیار ہو، اغیار کو پہچانو، اپنی تنظیم کی قدر کرو، محبت اور اتفاق کا تخمہ جماؤ، بڑھو، پھولو، پھلو اور تمہارے اقتدار کا پرچم زمین پر لہراتا ہو۔ اسی طرح حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عدیم المثال خطبے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا: مسلمان ہندو اور ہندو پرستوں سے پرہیز کرے، اپنے امور ان کے ہاتھ میں نہ دے، اپنے آپ کو ان کی رائے کے سپرد نہ کرے، راہزنوں کو رہنما نہ بنائے، ان کی مجالس میں شرکت نہ کرے، ان کی چکنی چیٹی باتوں اور درد اسلام کے دعووں سے دھوکہ نہ کھائے۔ اسی طرح ان کے علاوہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بے مثال خطبے میں مسلمانوں کو منظم کرنے پر زور دیا اور ہر قسم کے فتنوں سے دور رہنے کی ترغیب دلائی۔ حاضرین و سامعین، اسی طرح 1935 میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دیگر مقررین کے علاوہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے مسلمانوں کی باوقار زندگی کے لیے سیاسی محرکات اور ضروریات پر روشنی ڈالی۔ اسی طرح 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس میں مولانا سید محمد محدث کچھوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ محمد امجد علی اعظمی، مولانا محمد عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اس کانفرنس میں بھی سیاسیات ہند اور مسئلہ پاکستان کے بارے میں مثبت تقاریر کی گئیں۔ گرامی قدر حضرات، قیام پاکستان کی منزل کو قریب تر کرنے کے لیے علماء اور مشائخ اہل سنت نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ اسی مقصد کے لیے 30 اپریل 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں 500 مشائخ عظام، 7000 علماء کرام اور 2 لاکھ سے زیادہ سنیوں نے شرکت کی۔ اس تاریخی حقیقت کو سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے بھی تسلیم کیا۔ اسی طرح جون 1946 میں اجمیر شریف میں آل انڈیا سنی کانفرنس عظیم الشان انداز میں منعقد ہوئی۔ اس میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ حضرت سید محمد محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یادگار خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کر دی کہ اے سنی بھائیو، اے مصطفیٰ کے لشکرو، اے خواجہ کے مستو، اب تم کچھ سوچو
کہ سوچنے والے مہربان آ گئے، اور تم کیوں رکو کہ چلانے والی طاقت خود آ گئی۔ اب بحث کی لعنت کو چھوڑ دو، اب غفلت کے جرم سے باز آؤ، اٹھ پڑو، کھڑے ہو جاؤ، چلو، ایک منٹ بھی نہ رکو، پاکستان بنا لو تو جا کر دم لو، یہ کام اے سنیوں سن لو صرف تمہارا ہے۔ میں نے بار بار پاکستان کا نام لیا اور آخر میں صاف کہہ دیا، پاکستان بنانا صرف سنیوں کا کام ہے، اور پاکستان کی آزادی کے لیے اہل سنت والجماعت نے جو کردار ادا کیا ہے وہ اغیار نے ادا نہیں کیا۔ باقی تو ہندوؤں کے پٹھو بنے رہے، پاکستان کی آزادی کے مخالف بنے رہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے کوشش کی، جنہوں نے پاکستان کے دھن من کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ اکابر اہل سنت، اکابر مشایخ عظام اہل سنت والجماعت تھے۔ سامعین، اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کے ان تمام خلفاء اور آپ کے تلامذہ عقیدت مند علماء مشایخ کے نام اور اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء نے، جنہوں نے آل انڈیا سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے یہ تاریخی اور حقیقی فیصلہ شائع کر کے تحریک پاکستان کی منزل کو آسان بنا دیا اور اعلان فرما دیا کہ اگر بالفرض مسٹر جناح قائد اعظم مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو بھی جائیں تو بھی سنی کانفرنس اس میں ان کی موافقت نہیں کرے گی اور اپنا مطالبہ پاکستان ضرور حاصل کرے گی اور مسلمانوں کا یہ حق مل کر رہے گا۔ تو ان